بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حج یا عمرے پر جانے والے کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہاں کی روحانیت مل سکے، وہاں کے جانے کا اصل جو ہے اس کو فائدہ ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ نے جو ذکر کیا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے نہ کرنے کے 3 کام ذکر کیے کہ یہ 3 کام نہیں کرنے۔ نمبر 1، فلا رفث، دوران احرام، جب تک آپ احرام میں ہیں، حج کا ہو یا عمرے کا، آپ نے جو ہے ہم بستری بیگم سے یا اس کے جو اطراف ہیں، بوس و کنار ہے، وہ نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی اور عورت سے ملنا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو زنا ہے۔ اپنی بیوی سے بھی دوران احرام آپ نے نہیں ملنا۔ یہ قرآن کریم نے پہلی پابندی ذکر کی ہے، اور اس کا عام طور پہ خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کے الگ سے مسائل ہیں، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم نے ذکر کی وہ بڑی ہے، ولا فسوق۔ قرآن کریم نے حج جیسی اہم عبادت میں کرنے کے کام نہیں ذکر کیے کہ بھئی یہ فلاں کرو، یہ لسٹ دے دی کہ بھئی یہ کرو، نہیں۔ وہ جو حج کے ارکان ہیں، جو احکام ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی کرنے کا کام، البتہ نہ کرنے کا یہ دوسرا عمل ذکر کیا کہ کیا؟ فسوق، گناہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یقین کیجئے کہ جو نافرمانی کرتا ہے وہ ایسے مقدس مقامات پر جا کر بھی کوئی اپنے روحانی ترقی نہیں کروا پاتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بعد میں کہ جی بہت سارے لوگ حاجی صاحب بن کے آ جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ حاجی صاحب لکھوانا تو اچھا کرتے ہیں، لکھواتے ہیں سعادت سے، لیکن ان کے کام 2 نمبری کے ہوتے ہیں، ان کے کام صحیح نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی حج مقبول کیا ہی نہیں، فریضہ تو ادا ہو گیا، عمرہ مقبول کیا ہی نہیں، فریضہ تو ادا ہو گیا، یعنی کہ عمرہ جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمانی سے نہیں بچے۔ دیکھیں بیت اللہ جو ہے اور مسجد نبوی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہے، تو دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، مرد و عورتیں، تو یوں سمجھیے دنیا بھر کا حسن وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور پھر احرام کی پابندی کی وجہ سے جو ہے چہرہ بھی نہیں ڈھانپتی خواتین۔ اب کیا ہے، اگر آپ گناہ سے نہیں بچیں گے تو آپ بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہوں گے، لیکن آپ کا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا اتنی مقدس مقامات پر جا کر بھی آپ اپنے روحانی ترقی نہیں کروا پائیں گے، اور اپنے باطن کو آپ درست نہیں کر پائیں گے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیجئے کہ ایک گھڑا ہے، اس میں آپ اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچے کوئی سوراخ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سوراخ نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی بھی آپ کے اس گھڑے میں محفوظ رہ جائے گا، اور اگر سوراخ ہے تو آپ تیز پانی بھی ڈالیں گے تو وہ نیچے سے نکلتا رہے گا۔ تو یہ نافرمانی جو ہے یہ وہ سوراخ ہے جو ہم دل میں نورانیت وہاں پر حاصل کریں گے، لیکن وہ نکلتی جائے گی اگر ہم نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ اگر نافرمانی چھوڑ دی تو اب یقین کیجئے کہ آپ مختصر سے اعمال بھی کریں گے تو آپ اس کی روحانیت محسوس ہوگی۔ اس لیے جو چاہتے ہیں کہ بار بار انہیں جانے کا موقع ملے اور وہ وہاں کے فائدے حاصل کر سکیں، تو انہیں چاہیے کہ نافرمانی سے مکمل توبہ کریں۔ ایک تو یہ توبہ ہے، توبہ کی شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی وہاں گئے تو نمازیں پڑھی اور بس یہ نیت ہے جی واپسی میں پھر چھوڑ دیں گے، وہاں گئے تو داڑھی رکھ لی، یہاں آ کے پھر کٹوا لی، وہاں گئے تو پردہ شروع کر دیا، یہاں آ کے پھر ختم کروا لی۔ ایسا نہیں، یہ توبہ نہیں ہے، نیت ایسی نہ ہو۔ البتہ اگر چھوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن وہاں جا کر یا وہاں جانے والے کو یہ نیت لے کے جانی چاہیے کہ بھئی میں اپنی زندگی کو بدل دوں گا، اور جب زندگی کو بدلے گا تب اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے جو لوگ نہیں نیت کرتے تو وہ یہاں آ کر دوبارہ پھر ویسے رہ، چند دن نورانیت تھوڑی بہت جو وہاں کی حاصل ہوتی ہے وہ رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے نافرمانی نہیں کرنی۔ جیسے وہاں پر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جی مقدس مقامات ہیں، تو جہاں پہ نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ گیا تو ظاہر سی بات ہے مقدس مقام پہ نافرمانی کی سزا بھی اتنی بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال اس لیے آپ اس سے پرہیز کریں، جتنا آپ نافرمانی سے پرہیز کریں گے اتنا آپ نورانیت محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو بار بار توفیق دیں گے جانے۔ تیسری چیز قرآن کریم نے ذکر کہ ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا، چونکہ حج پر زیادہ رش ہوتا ہے، جس لیے حج کا ذکر کیا تو عمرے پر بھی آج کل بہت رش ہوتا ہے، تو اس لیے ہوٹل میں
اپنے ساتھ رہنے والوں سے، کمرے میں رہنے والوں سے، یا دوران طواف جو ساتھ چلنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، ناگواری پیش آ ہی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مکہ ٹاور میں بھی اپنا ہوٹل لیتا ہے تو اس کو بھی چلنا پڑتا ہے پیدل، اور اس کو بھی ناگواری بعض اوقات پیش آ جاتی ہے، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ولا جدال، جھگڑا نہ کریں۔ تو بہرحال جو تیسرا درمیان والا امر ہے فسوق، اس میں تمام نافرمانی آ جاتی ہے۔ جھگڑے کا الگ سے ذکر کیا کیونکہ وہاں پہ ناگواری پیش آنا ایک فطری عمل ہے، تو آپ بچ جائیں گے۔ تو جھگڑے سے بچنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو وہ نورانیت عطا کریں گی اور گناہوں سے بچ جائیں۔ تو جتنا گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو اللہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس لیے، اور جیسے ہم بڑوں سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر اندھیر نہیں، یعنی اللہ جو ہے کرتے ہیں لیکن اپنی ہماری مصلحت جب ہوتی تب کرتے۔ اور یقین کیجئے کہ حج کا سفر، عمرے کا سفر، یہ پیسوں کا نہیں ہے، یہ قبولیت کا ہے۔ تو اب جتنا اللہ سے مانگیں گے اتنا جو ہے اللہ پاک آپ کو جو ہے بلائیں گے۔ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ، کچھ مہینے پہلے کا، ہم نے ایک صاحب کو عمرے پر بھیجنا تھا تو اس کے ویزے کا مسئلہ بن گیا، ویزا نہیں آیا، ٹکٹ ہو گیا تھا، آخر تک ویزا نہیں آیا۔ اب ٹکٹ جو ہے وہ ضائع ہونا تھا، تو اب ہم نے، ہمارے جو باس تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ملازم کو تیار کیا، اس کا پہلے سے پاسپورٹ بنا ہوا تھا، 1 گھنٹے میں اس کا ویزا لگا اور وہ عمرے پر چلا گیا۔ میں جب اس سے ایئرپورٹ پہ ملا تو وہ بڑا حیران ہو کے کہہ رہا تھا کہ 1 دن پہلے تک میرے دل میں بھی نہیں تھا کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، لیکن مانگا میں نے اللہ سے بہت، تو 1 دن بعد وہ عمرے پر جا رہا تھا۔ تو طلب کی بات ہے، اب طلب دل میں رکھیں، نافرمانی سے بچیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور بلائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار حاضری مقبول نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔